الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کی ترتیب کے مطابق شعب الایمان میں سے ایمان کا ایک شعبہ لوگوں کی عزتوں آبروؤں کا خیال رکھنا 44واں شعبہ ہے۔ اس سلسلے میں کئی باتیں ذکر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد پر، کوئی عورت کسی عورت پر ہنسی نہ کرے، مسخرہ نہ کرے، وہ گپ اور مذاق نہ کرے جس سے مقصود دوسروں کو اس پر ہنسانا ہو۔ اس کو کہتے ہیں مسخرہ، اس کو کہتے ہیں ہنسی اڑانا، مسخرہ۔ یہ کئی طرح ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان جس انداز سے بات کرتا ہے اس انداز سے اس کی بات کی نقل اتارنا، مقصود کیا؟ دوسرے لوگ ہنس پڑیں۔ وہ جس طرح چلتا ہے اس کی چال جیسی چال کر کے دکھانا، کس لیے؟ دوسرے ہنس پڑیں۔ لا یسخر، یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ فرمائے ان لفظوں سے معلوم ہوا کہ اس مسخرہ کے پیچھے بھی تکبر ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے بڑھیا ہوں اور یہ دوسرا میرے سے گھٹیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے مردو، جو تم ایک دوسرے سے مسخرہ کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ جس پہ مسخرہ کیا وہ بہتر ہو تم سے؟ اور عورتوں کو الگ سے فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اے عورتوں، جو تم ایک دوسری پر مسخرہ کرتی ہو، تمہیں کیا معلوم کہ جس پر مسخرہ کرتی ہو وہ تم سے بہتر ہو؟ ہنسے جانے کے قابل تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں گرا ہوا ہے، اور یہ کس کو معلوم کہ کون گرا ہوا ہے اور کون بلند درجہ ہے؟ خود اپنے متعلق آدمی گمان کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ شاید اللہ کے ہاں میں افضل اور پیارے بندوں میں سے ہوں، لیکن یقین تو نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی دوسرے سے متعلق گمان اور یقین کہاں کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں گرا ہوا ہوگا یا بڑھیا ہوگا؟ اپنے حال سے، اپنے اندر باہر سے، اپنے اعمال سے تو آدمی واقف ہے، لیکن دوسرے کے ظاہر سے اگر واقف ہے بھی تو بہت سے ظاہر حالات وہ ہیں جن سے واقف نہیں بھی، اور اندر سے تو واقف ہے ہی نہیں۔ جیسے صحابہ کرام ایک جہاد میں گئے، دوران سفر ایک آدمی ملا، اس نے سلام کیا اور ایک روایت میں ہے اس نے کلمہ پڑھا، لیکن ایک صحابی نے اسے شہید کر دیا، مار دی، تلوار سیدھی کی اور مار دی۔ بھئی کیوں تم نے مارا؟ یہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سفر سے واپس آئے تو بعض صحابہ نے وہ اس صحابی کا قصہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ اس نے ایسا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تم نے؟ ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اے اللہ، میرے اس صحابی نے جو غلطی کی ہے میں بری الذمہ ہوں، آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، میں بری الذمہ ہوں۔ تو اندر کا حال آدمی دوسرے کے اندر کا حال کیسے جانتا ہے؟ بہت سے چھپے ہوئے اولیاء اللہ ہوتے ہیں،
آدمی جو مسخرہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جسے مسخرہ کر رہا ہو وہ اللہ کا ولی ہو۔ آج کا ماحول ایسا بن گیا کہ جو بہت زیادہ مالدار ہے، بہت زیادہ جائیداد والا ہے، وہ لوگوں کے ہم عزت، اور جس بیچارے کے پاس غریبانہ لباس ہے، غریبانہ کھانا ہے، تو اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، اسے گھٹیا دیکھتے ہیں۔ بھئی یہ ظاہری دنیا کے ساز و سامان کے اعتبار سے عزت اور ذلت ہے، اس کے ساتھ تو عزت ذلت نہیں، عزت ذلت تو دین سے ہے۔ جس کے پاس دین ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں، وہ اللہ کے ہم معزز ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں وہ ذلیل ہے، چاہے بڑا مالدار کیوں نہ ہو اور چاہے بہت زیادہ جائیداد والا کیوں نہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اب یہ کس کو معلوم؟ حدیث پاک میں آتا ہے التقویٰ ہاہنا، یعنی اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے۔ اب کوئی کسی کے دل سے کیا واقف ہے؟ کوئی واقفیت نہیں۔ بہت دفعہ اسی دل پر حملہ کرتے ہوئے میں آپ کسی پر کہہ دیتے ہیں یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے۔ اب ریا اور دکھاوے کا تعلق بھی تو دل سے ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا یا لوگوں کی تعریف کے لیے، یہ تو اس کے دل میں بات ہے۔ تو کیا معلوم اس کے دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اجر و ثواب کی نیت ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں ایسے کاموں سے بچنا ضرور چاہیے ہر آدمی کو جس میں ریا اور دکھاوے کا خطرہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات علل اعلان کرو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر چھپا کے غریبوں کو دو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ جب علل اعلان سب کے سامنے صدقات کرو گے تو خطرہ تو ہوگا نا، جب چھپ کے کرو گے تو ایک اللہ جانتا ہے، ایک وہ فقیر جانتا ہے اور ایک دینے والا جانتا ہے، کوئی ریا اور دکھاوے کا خطرہ نہیں۔ تو بہرحال کسی کے اندر کو کوئی نہیں جانتا، جب کوئی نہیں جانتا تو کسی کے اندر پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق اگر بیان فرماتے کہ یہ منافق ہے تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ وہ منافق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ منافق ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر میں ایمان نہیں اور زبان پر ایمان ہے، اعمال میں ایمان ہے، اس کو منافق کہتے تھے۔ اور اب تو ہمارے ہاں یہ منافق کا کلمہ بھی ہر کسی کے لیے ہے، بس کسی نے ہمارے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی، ہمارا رشتہ دار تھا اور اس نے کوئی کام یا کوئی بول ایسا کر دیا جو ہمارے خلاف جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو منافق ہے۔ کیسا فتویٰ لگایا اس پر منافق ہونے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جس کسی صحابی نے سنا ہوتا وہ صحابی سمجھتا تھا کہ یہ منافق ہے، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اس کو بھی راز کے طریقے سے بیان کیا کرتے تھے، راز کے طریقے سے، اور وہ صاحب سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ اور رازدار تو وہ ہوتا ہے جو راز رکھے بھی تو، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہر کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کوئی فوت ہو جاتا اور اس کا جنازہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ اس فوت ہونے والے کے جنازے میں حذیفہ ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے، اور اگر حضرت حذیفہ نہ ہوتے تو جنازے میں شریک نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان میں سے ہو جن کے متعلق حضور نے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ یہ منافق ہے، تو وہ اس سے معلوم کرتے تھے کہ حضرت حذیفہ ہیں، اگر ہیں تو اس کا معنی ہے کہ مومن ہے، اگر نہیں تو معنی ہے منافق ہے۔ ہر کسی کو حضرت حذیفہ بھی نہیں بتاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ پوچھا کہ حذیفہ بتاؤ میری حکومت کے گورنروں میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے گورنروں میں ایک منافق ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا نہیں بتاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اور دوسرے صحابہ کرام کو بھی بہت سوں کو فراست دی تھی، فراست، سمجھ،
وہ اپنی سمجھداری سے اور اس کے کردار سے جان گئے کہ یہ منافق ہے تو اسے برطرف کیا، ورنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا پر دیکھو نا، کتنوں پر منافقوں کے فتوے لگے پڑے ہیں، اور مسلمان ہیں جو مسلمانوں پر لگا رہے۔ ان علامتوں سے ضرور بچنا چاہیے جو منافقوں کی علامتیں ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ان علامتوں والا ہو تو ضروری تو نہیں کہ وہ منافق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ منافق کس کو کہتے تھے؟ اندر ایمان نہیں ہے، صرف زبان اور عمل سے ایمان ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے وغیرہ، صدقات خیرات کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، لیکن منافق ہے، یعنی اندر سے ایمان نہیں۔ اب یہ کس کو پتہ چلے گا؟ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو مسخرہ کس لیے کیا جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھٹیا آدمی ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کون بڑھیا ہے کون گھٹیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک بات اور یاد آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو کافر ہونے کا الزام نہ دے۔ اذا قال المسلم لاخیہ یا کافر، جب مسلمان بھائی کو کافر کہے گا فقد باء بها احدہما، یہ کلمہ ان میں سے ایک پر آ پڑے گا، یعنی جس کو کافر کہا اگر وہ کافر ہوا پھر تو بس یہ بول اس پر پڑا، لیکن اگر کافر نہ ہوا تو بول اس پر پڑے گا جس نے بولا ہے۔ یعنی اس کو اگر دوسرے لفظوں میں بولو تو بڑا بھاری مسئلہ ہے، یعنی جو دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور وہ مسلمان ہو تو یہ کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کوئی بول بولتا ہے اور اس کے بول کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 100 معنی نکلتے ہیں، اور ان 100 میں سے 99 مطلب سے وہ کافر بنتا ہے اور ایک مطلب سے وہ مسلمان رہتا ہے، تو جب تک ان 99 میں سے کوئی مطلب وہ خود بیان نہ کرے تب تک اسے مسلمان سمجھو، وہ 100واں مطلب لے لو، اسے کافر نہ کہو۔ بعض روایات عجیب آتی ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے کہ تقریر کے دوران ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا تم کافر ہو، تو حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری کی تقریر کیسی ہوتی تھی، ساری رات، اور سننے والے وجد میں ہوتے تھے اور بس نیند کچھ نہیں ہوتی تھی، اور ساری رات تقریر سناتے تھے، قرآن سناتے تھے، نبی کا فرمان سناتے تھے۔ غیر مسلم ہندو وغیرہ بھی حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے آتے، تو آدمی نے کہہ دیا کہ تم کافر ہو۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر روک کر فرمایا ہاں میں کافر ہوں۔ اب لوگ حیران، لوگ تو اس پر غصہ ہو رہے تھے، لیکن اب سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ نے جب فرما دیا کہ ہاں میں کافر ہوں تو حیرانگی، فرمایا ہاں میرے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ مومن بننے کے لیے پہلے شیطان کے انکار کرنے سے گویا کافر بننا پڑتا ہے، پھر اللہ پر ایمان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لفظ فرمایا جو انکار کرے طاغوت کا، شیطان کا، اور ایمان لائے اللہ پر، یہ مومن ہے۔ تو پہلے انکار کرنا پڑتا ہے، اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنے والے کو۔ تو مومن کو پہلے کافر بننا پڑتا ہے، یعنی اللہ کے سوا شیاطین کا انکار، بتوں کا انکار ہم نہیں مانتے۔ فرمایا اس معنی میں کافر ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، ان کی تقریر میں شرک و بدعت کا رد بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو بڑے سخت انداز سے ایسی تقریریں کرتے ہیں، وہ نرم انداز سے تقریر کرتے تھے اور شرک اور بدعات کا رد ہوتا تھا نرم انداز سے۔ تو ایک دفعہ مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ کافر ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ غصہ بھی نہیں ہوئے، اور جس انداز سے تقریر فرما رہے تھے اسی انداز سے فرمایا اچھا تم گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب تو میں مسلمان ہو گیا نا، اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں اس قسم کے ہمارے بزرگوں کے۔ ویسے یہ کیا عرض کر رہا ہوں، کسی مسلمان کو کافر نہ کہا جائے۔ جیسے کافر کو مسلمان کہنا اور سمجھنا ناجائز اور گناہ ہے، سخت گناہ ہے،
ایسے مسلمان کو کافر کہنا اور کافر سمجھنا بھی سخت گناہ ہے. دونوں باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. آج کے دور کا ڈالڈا اور چائے کا پلا ہوا نوجوان، اسے غصہ آتا ہے تو وہ مفتی کے پاس کسی کے متعلق جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں لکھ دو کہ یہ کافر ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو فریق ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہے، دو شخص ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہے، زمین کا ہو پیسے کا ہو کوئی جھگڑا ہو، تو اب مفتی کے پاس ایک جاتا ہے، دوسرے کو تو ساتھ نہیں لے جاتا اور مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ ہاں اس بارے میں مسئلہ بتاؤ. مفتی صاحب شریعت کا ایک مسئلہ بتا دیتا ہے. اب وہ جا کر اس دوسرے فریق کو کہتا ہے میں شریعت کا مسئلہ پوچھ آیا ہوں. پھر وہ اس کو مسئلہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو یہ مسئلہ نہیں مانتا. اب یہ مفتی کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے، وہ فلاں شخص جو ہے نا اس نے شریعت کا انکار کیا ہے، تم لکھ دو کہ یہ کافر ہو گیا ہے. اب اگر یہ خود انکاری ہوتا، پھر اگر یہ خود انکاری ہوتا تو یہ کافر کا فتویٰ نہ لیتا، لیکن خود چونکہ مسئلہ اس کے مطابق ہے اور دوسرے کے مخالف ہے تو دوسرے کو کافر بنانے کے لیے فتویٰ لیتا ہے. اور کئی ہمارے سادے مولوی لوگ وہ فتوے دے بھی دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. علماء جو ہے نا بہت احتیاط کرتے ہیں. ہمارے لوگ مختلف فرقوں پر فتوے لگاتے ہیں نا، یہ علماء کا کام ہے. وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا آدمی کون سا فرقہ مسلمان نہیں، وہ بتا سکتے ہیں. لیکن سٹیج پر جب یہ بات آئی تو اب ہر عامی آدمی فتویٰ لگانے والا ہو گیا. عامی آدمی یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. یہ عامی آدمی کا کام نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا. سوال یہ تھا کہ ایک آدمی ہے وہ مردار کھاتا ہے، جنت پسند نہیں کرتا اور بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے. مردار کھاتا ہے، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، دوزخ سے نہیں ڈرتا، جنت پسند نہیں کرتا. تو آپ بتائیں کہ یہ کیسا ہے؟ سوال میں کچھ شکیں اور بھی تھیں میرے ذہن میں اس وقت اتنی آ رہی ہیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. تو شاگرد بھی علماء تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمان ہے. وہ کیسے؟ یہ مردار کھاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مچھلی کھاتا ہے. مردار جو کھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مچھلی کھاتا ہے. دوزخ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. جنت پسند نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو پسند کرتا ہے. وہ جنت سے زیادہ جنت کے مالک کا طالب ہے اور بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز جنازہ. فرمایا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کا، اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو یہ آسان کام نہیں ہے. پہلے ایک لفظ بولا آپ کو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک بول بولے اور اس میں اس کے 100 مطلب نکلتے ہوں اور ان 100 میں سے 99 مطلب سے وہ کافر بنتا ہو لیکن ایک مطلب سے وہ مسلمان رہتا ہو، جب تک وہ ان 99 میں سے کوئی مطلب نہ بیان کرے کہ میرا یہ مطلب ہے، تب تک اس کا ایمان بچائیں گے اور اسے مسلمان سمجھیں گے. ہاں وہ خود کہے گا کہ یہ مطلب ہے میرا، پھر ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. اہل سنت والجماعت کہلانے والے جتنے ہیں ان پر کوئی فتوی نہ لگایا کرو، چاہے ہمارے بریلوی بھائی ہوں یا اہل حدیث ہوں، ان پر سخت فتوی نہ لگایا کرو. ہاں اپنی نمازوں کا، اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا ضرور خیال رکھو. آپ اپنے عقیدے پر رہیں، اپنی نمازیں اپنے عقیدے والے امام کے پیچھے، خطیب کے پیچھے پڑھیں. لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے ان پر فتوی نہیں لگا سکتے. بہت سے باریک مسئلے ہوتے ہیں. پیچھے والی بات پر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اللہ نے منع فرمایا ایک دوسرے سے مسخرہ نہ کیا کرو. ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ. الزام کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ کوئی کسی کو فاسق کہے، کوئی کسی کو منافق کہے، کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے. سوشل میڈیا میں اللہ ہی رحم فرمائے، یہ کتے کا بچہ ہے لکھا ہوتا ہے، اس میں کتے کا بچہ ہے، یہ خنزیر کی اولاد ہے، یہ یہودی کی اولاد ہے، یہ مرزائی کی اولاد ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ایسے عجیب فتوے. لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، فتوے نہ لگاؤ، حکم نہ لگاؤ. لا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ بلاؤ. ایک آدمی کے پاؤں میں بیماری ہے، اب اسے کہتے ہیں اے لنگڑے، بیچارہ آنکھوں سے نابینا ہے، اے اندھے، سر کے بال بیچارے کے تھوڑے ہیں،
تو اے گنجے، ایسے ہی آنکھ میں بیماری ہے، اے چندھیا، طرح طرح کے الفاظ ہیں جو آدمی بولتے ہیں، دوسرے مسلمان کے لیے بولتے ہیں۔ لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب نہ دو ایک دوسرے کو۔ ہمارے کئی قوموں اور کئی علاقوں میں یہ پکا رواج ہے کہ آدمی کا اصل نام غیر مشہور، اور جو نام قوم نے، علاقے نے، شہر نے، محلے نے برا نام دے دیا، بس اس کے ساتھ مشہور ہو گیا، اس کے ساتھ مشہور ہو گیا، اور وہ عیبدار نام ہوتا ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب، یہ حرام ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جب تم ایمان والے ہو تو ایمان کے بعد برے نام گناہ ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ، توبہ کرو اس سے، جو نہ کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے ہاں وہ ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو ایک دوسرے پر برے گمانوں سے بچو، یہ برا گمان گناہ ہے، برا گمان۔ جس بندے کا ظاہر اچھا ہے، نیک ہے، سچا ہے، ہمیں اس کا ظاہر کے اعتبار سے کچھ عیب معلوم نہیں، کوئی اس کی برائی معلوم نہیں، اگر ہم خدا نہ کرے کسی موقع میں اس کو دیکھیں تو ہم برا گمان نہ کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، برا گمان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات کہنا، بات کرنا، یوں ہے اور ہے نہیں، یوں نہیں ہے اور ہے۔ اب جب آدمی کو برا گمان آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ برا ہے اور وہ ہے نہیں، اس لیے کہ میرے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ ایسا ہے، لیکن دل دماغ کہہ رہا ہے وہ برا آدمی ہے۔ اس کو اور فلاں کو میں نے کھڑا ہوا دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو دوسرا تھا جس کے ساتھ وہ اکیلے میں کھڑا تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ ایک دکاندار ہے، وہ دکان میں بیٹھا ہے، اسی دوران ایک بے پردہ عورت آ گئی، اور یہ دکاندار تو اچھا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، باحیا آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، نمازی پکا ہے، بظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ اکیلا تھا، عورت آ گئی، اس نے کچھ دیر لگائی، کوئی سودا لے لیا، کوئی چیز خرید لی۔ اب یہ دکاندار اچھا آدمی نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے۔ فلاں عورت اس کے پاس آئی تھی اور اکیلے میں اس سے ملاقات کی۔ کوئی عورت ہے، اس کا اپنا کوئی مثلا مرد نہیں، اولاد نہیں ہے، خاوند فوت ہو گیا، چاہے جوان ہے چاہے پکی عمر کی ہے، وہ ایک عالم دین کے پاس چلی گئی اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کیونکہ پوچھ کے دینے والا اس کا کوئی نہیں تھا، اور عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ کوئی مخفی بات ہو، چھپی بات ہو، اور عورت نے مثلا کوئی چھپی بات پوچھنی ہو، عیب کی بات پوچھنی ہو، زنانہ بات پوچھنی ہو، اب وہ ساتھ والوں کو وہ اٹھا لے اور اس کی بات سنے اور پھر اس کو مسئلہ بتا دے، پھر چلی جائے، تو اب یہ جو بیٹھے ہوئے تھے جو اٹھ گئے، اب یہ گمان کر رہے ہیں جو بھی مولوی صاحب میں گڑبڑ ہے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا سے تو کیا پتہ چلتا ہے، علماء پر بھی بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کو اسرائیل سے پیسے ملتے ہیں، اس کو امریکہ سے پیسے ملتے ہیں۔ آج کل افغانستان والوں کے خلاف بھی بڑے لگے پڑے ہیں، یہ ہمارے پاکستان والے، اللہ ہدایت دے سب کو۔ افغانستان والے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پاکستان والے بھی ہمارے مسلمان ہی بھائی ہیں، تو مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی سے ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے دل میں ایک دوسرے سے خفگی، ناراضگی کی بات آخر ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو عیب اس میں ہو ہی نا وہ اس پر تھوپ دو، جو برائی اس میں ہو ہی نا وہ اس پر ڈال دو، کیا اس کا معنی یہ ہے؟ نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف تو پی ٹی آئی والے ان کے خلاف لکھتے ہیں، اور کئی دوسرے بے دین بھی ان کے خلاف لکھتے ہیں۔ اس مولوی صاحب کو کچھ مل جائے تو بس جی چپ ہو جائے گا، اس مولوی صاحب کو فلاں چیز نہیں ملی اس لیے جی یہ بولتا ہے۔ تم ظاہری الفاظ تو دیکھو، اور یہ بھی تو دیکھو کہ کبھی ان کا کرپشن ثابت ہوا ہے، کبھی انہیں مالیہ کے اعتبار سے، رشوت خیانت کے اعتبار سے کبھی انہیں پکڑا گیا ہے؟ جب نہیں تو پھر خواہ مخواہ بات کرنے کا کیا فائدہ؟ سیاسی اختلافات ہوا کرتے ہیں، سیاسی اختلافات میں قلم، ہاتھ، زبان، گناہ میں تو نہ استعمال ہو۔ پارٹی جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، چاہے عمران خان سے ہو، نون لیگ سے ہو، پی پی سے ہو، جمعیت سے ہو، مگر اسلام تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کرو جو ہوں ہی نا۔ تو مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھو، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، مسلمان کی عزت و آبرو کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا